حضرات آج 10 رمضان ہے اور ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وصال کی تاریخ ہے۔ تو اس تاریخ کو ہم ہر سال اسی چینل کے ذریعے آپ کو بہترین منقبتیں بھی سناتے ہیں، آپ کے مزار کی زیارت بھی کراتے ہیں اور آپ کے سیرت کے حوالے سے بہت بہترین بیان بھی کرتے ہیں۔ ایک دو تین میرے آلریڈی لیکچرز اس پر گزر چکے ہیں، آپ لنک اوپر موجود ہے۔ آج میں کچھ الگ بیان کرنے والا ہوں، وہ یہ ہے کہ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضور سے کیسے ہوا، اور ایک سفر کا میں ذکر کروں گا۔ امید کرتا ہوں آپ پورا اس ویڈیو کو دیکھیں گے، اور ایک بہت خوشی کی بات ہے کہ اس سال بھی انشاءاللہ میری حاضری ماہ رمضان میں حرمین شریفین میں ہوگی۔ انشاءاللہ مکہ شریف کی بھی اور مدینہ شریف کی لائیو زیارتیں کراؤں گا، تو اس چینل پہ آپ ضرور بنے رہیں۔ دور ہونے کو گئے اب یہ دوری، ان کی چوکھٹ پہ ہوگی حضوری، خواب میں مجھ کو آقا کے در سے حاضری کے اشارے ہوئے گئے۔ تو حضرات سبھی ایونٹس کی لائیو لنکس جو ہے اسی چینل پہ آتی رہے گی انشاءاللہ۔ مدینہ شریف میں، مکہ شریف میں بہت ساری مقدس مقامات کی زیارت کراؤں گا۔ دوستو ماہ رمضان کا مہینہ ہے، 20 اپریل ورلڈ درود ڈے کے موقع پر بھی ہم زبردست ایونٹ رکھ رہے ہیں۔ بہت سارا درود پاک آ چکا ہے، بہت سارے لوگوں نے فارم فل اپ کر دیا ہے۔ اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی فارم کی لنک ہے، پن چیٹس میں بھی ہے، آپ اسے کلک کریں۔ جو درود آئے 20 اپریل سے پہلے آپ ہمیں بھیج دیں، 20 اپریل کو بھی بھیج دیں۔ انشاءاللہ آپ کی طرف سے مدینہ شریف میں انشاءاللہ لائیو ایونٹ میں سبھی حضرات کے لیے دعا بھی ہوگی، درود پاک بھی پیش کیا جائے گا، اور خاص بات ہمارے ختم قرآن میں بھی حصہ لیجئے۔ بہترین لائیو ایونٹس آ رہی ہے، سب میں شرکت کریں۔ حضرات آج جو درس ہونے والا ہے، جو پچھلے درس ہو چکے ان سے کچھ الگ ہونے والا ہے۔ پچھلے درسوں میں ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے تعلق سے آپ کی کنیت، آپ کے والدین کے نام، آپ کی سیرت، آپ کی لائف ہسٹری تھوڑی بہت آگے بیان ہو چکی ہے، لہٰذا آج جو ٹاپک ہے وہ صرف اور صرف آپ کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے ہوا۔ کلپ تھوڑی بڑی ہے مگر آپ ضرور انجوائے کریں گے۔ کمنٹس بھی کیجئے اور بتائیے مجھے آج کی کلپ آپ کو کیسی لگی۔ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی عادت ہوتی کہ آپ بت سے جو ہے اکثر ہٹ کر بیٹھا کرتی تھی۔ ایک دن آپ بیٹھی ہوئی تھی تو خانہ کعبہ کے پاس ایک کاہنہ نے آپ سے کہا کہ ایک نبی ان قریب آنے والے ہیں، وہ نبی آخر الزماں ہے۔ اللہ، بس اتنا کہا تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو یاد آیا کہ ورقہ بن نوفل بھی تو یہی بات کہتے ہیں، اور مطلب اس کے تعلق سے ایک اور بات یاد آیا کہ جب ساری عورتیں جو ہے جمع ہوئی تھی، وہ ایک اونلی لیڈیز فنکشن ہوتا تھا جو ہے اس زمانے میں، وہ عید کہلاتا تھا، اونلی لیڈیز آر الاؤڈ اس میں سب۔ اب کوئی مرد کا آنا تھا ہی نہیں، تو وہ بتوں کے پاس جاتی، طواف کرتی۔ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سائیڈ میں بیٹھی ہوئی تھی، تو وہاں سے ایک یہودی کا گزر ہوا اور اس نے ایک جملہ کہا، اے معزز خواتین سن لو، ان قریب تم میں ایک نبی کا ظہور ہوگا، اور تم میں سے کسی کو اس کی بیوی بننے کا شرف حاصل ہو تو موقع نہ گوائیں، بیوی بن جائے۔ اللہ اکبر، بس وہ کہہ کے وہ گزر گیا۔ عورت نے، سب نے کہا کہ یار یہاں سب عورتیں ہیں اور یہ مرد کیسے گھس آیا، مگر بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، بات جو ہے کر گئی تھی۔ تو اب یہ سب باتیں جو ہے آپ کے ذہن میں تھی، اب یہ 595 عیسوی کی سب یہ باتیں ہیں۔ اب یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، ان کو جو ہے ان کی عمر بھی ہو چکی ہے اور سفر پہ بھی نہیں جا رہے ہیں۔ اب انہیں خبر ملی کہ بی بی خدیجہ کا ایک تجارتی قافلہ ملک شام کی طرف وہ بھیجنے والی ہے، اور ان کو ضرورت ہے کہ کوئی ان کا مال لے کر جائے۔ تو حضور کے چچا نے حضور سے کہا کہ کیا آپ جانا چاہیں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں صرف ایک بار آپ کے ساتھ گیا ہوں اور مجھے اس کا کوئی اتنا خاص تجربہ نہیں ہے۔ تو اس پر حضور کے چچا ابو طالب نے کہا کہ آپ صادق الامین ہیں،
یہی سب سے بڑی کوالٹی ہے بزنس مین کی. آپ نے کہا کہ مجھے شرم آتی ہے، میں ڈائریکٹ ہی کیسے کہوں کیا، بس یہ بات آئی گئی ہوگی. مگر ایک تھوڑے دن گزرے کہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ایک شخص آیا اور ابو طالب سے اس نے کہا کہ کیا آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا بی بی خدیجہ کا مال لے کر جائیں گے؟ اللہ اکبر. اب حضور بھی وہاں تشریف فرمایا، حضور دیکھ کر مسکرا رہے ہیں اور دل ہی دل میں آپ نے کہا کہ دیکھ لیا چچا، اللہ رب العزت نے کس طرح کرم فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی، سامنے سے آپ کے لیے یہ بات آئی. اب ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے چلے جائیں گے، مگر اجرت جو ہے وہ دگنی دینی ہوگی. اس زمانے میں بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 اونٹ اجرت دیا کرتی تھی. تو آپ نے فرمایا 4 اونٹ دینے ہوں گے. تو اس پر بی بی خدیجہ راضی ہو گئی اور بس 4 اونٹ پر اجرت طے پائی. اب قافلہ تیار ہوا، جانے لگا. تو وہاں کا ایک رواج تھا، قافلہ جب بھی جاتا تو خانہ کعبہ کی طرف جاتا اور وہاں کے بتوں کو معاذ اللہ سجدہ کرتے اور کاہن کو دان دیتے اور وہاں سے تیر نکالتے، جانا نہیں جانا یہ سب ہوتا. مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ نہ کیا. کعبۃ اللہ کی طرف گئے، بتوں کے پاس نہیں گئے اور فوراً وہاں سے سفر شروع کر دیا. اب قافلہ چلا تو بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایک خاص غلام، نام یاد رکھنا میسرہ، کیا نام ہے؟ میسرہ. اس کو بلایا اور کہا سنو، محمد عربی پہلی بار تمہارے ساتھ سفر پہ جا رہے ہیں، ان کے ہر حکم کو ماننا، جیسا وہ کہیں ویسے تمہیں کرنا ہے. ان کے کسی بھی عمل کو، کسی بھی مطلب کال کیا کسی بھی جو ہے چیز کو ٹھکرانا نہیں ہے. اور خاص بات یہ ہے کہ ان کی ہر بات کو نوٹ کرنا، جو جو واقعات پیش آئیں، جو جو وہ عمل کرے، سب باتیں نوٹ کر کے تمہیں آ کر مجھے بتانا ہے. بس یہ کوئی شک کی وجہ سے نہیں تھا، مگر یہ عقیدت کی وجہ سے تھا. بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاننا تھا. اب قافلہ چلا بشرا کی طرف. شام میں ایک شہر ہے بشرا، یاد رکھیے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دوسرا سفر ہے، پہلا اپنے چچا کے ساتھ کیا جیسے کہ میں آپ کے آگے بتا چکا. اب قافلہ جیسے ہی شام کی طرف پہنچ ہی رہا تھا کہ اب رات ہو رہی ہے، تو اب قافلے کی تیاری یہ تھی کہ جلد سے جلد ہم شہر کے اندر داخل ہو جائیں. تو میسرہ نے آ کر حضور سے کہا کہ یہ 2 اونٹ جو ہے، یہ جس پر بہت سارا سامان ہے، یہ چل ہی نہیں رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے شہر میں جلدی داخل ہو جائے اور رات جو ہے شہر میں گزاریں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اپنا مبارک ہاتھ جو ہے ان اونٹوں پر پھیرا. جیسے ہی پھیرنا تھا وہ اونٹ اٹھ کر کھڑے ہوئے اور قافلے میں سب سے پہلے اندر جا کر شہر میں داخل ہو گئے. اللہ! اب یہ میسرہ جو ہے یہ سب باتیں نوٹ کر رہے ہیں. اب شام جو ہے قافلہ پہنچا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح جو ہے آپ جو ہے تشریف لائے منڈی میں. اب کوئی نہیں آیا ہے، بازار بالکل ایمٹی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سارا سامان جو ہے منڈی میں سجا دیا اور خود ایک درخت کے نیچے جا کے جلوہ افروز ہوئے. بس آپ بیٹھے کہ اتنے میں ایک شخص دوڑتا ہوا آیا. اس کے ہاتھ میں کتاب ہے، کتاب دیکھتا ہے حضور کو دیکھتا ہے، کتاب دیکھتا ہے حضور کو دیکھتا ہے اور آ کے حضور کی آنکھوں کو ایسے اس نے سپریڈ کیا. جیسے ہی کیا تو وہاں سامنے جو ہے میسرہ اور حذیمہ بن حکیم دونوں کھڑے. تو فوراً جو ہے حذیمہ بن حکیم بھاگے اور اس شخص سے کہا تم کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ تو مطلب ایسے ہی اس کا رعب تھا کہ وہ شخص جو ہے بھاگنے لگا. تو میسرہ نے دیکھ لیا، کہہ رہے یہ تو پہچان کا ہے، تو فوراً بلایا ان کو، سمجھے. تو حذیمہ بن حکیم سے کہا کہ ان سے ڈرو مت، میں جانتا ہوں یہ راہب ہے، راہب میں جانتا ہوں، میرا آنا جانا یہاں ہے. اور وہ راہب نے بھی پہچان لیا. تو سب بٹھایا، کہا تم یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا سنو حقیقت بات یہ ہے کہ یہ نبی آخر الزماں ہیں. کہا کیسے پتا چلا؟ کہا میں نے جو نشانی دیکھنی تھی سب دیکھی اور میں نے جو آنکھ ان کی جو سپریڈ کی اور دیکھی تو نبی آخر الزماں کی ایک خوبی اور نشانی یہ ہے کہ ان کی آنکھ میں جو ہے لال دورے ہمیشہ رہیں گے. تو یہ بات میں نے نوٹ کی. اور خاص بات تو یہ ہے کہ یہ اس درخت کے نیچے جو بیٹھے ہیں نا، ان سے پہلے صرف عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نہیں بیٹھا تھا. اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرے بعد اس پر صرف اور صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوں گے اور وہ آخری نبی ہوں گے. بس یہ سب باتیں بیان کی، سمجھے نا. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ سب جو ہے
وہ درخت کے نیچے بیٹھنا حضور کا. وہ درخت بھی کون سا تھا؟ زیتون کا درخت تھا. اب آپ کہیں گے زیتون کا درخت، اب زیتون کے درخت کی عمر 3000 سال قریب ہوتی ہے. اب وہ جو ہے سب باتیں بیان کی اور بس وہ چلا گیا. اب میسرہ یہ سب باتیں نوٹ کر رہے ہیں. اب بشرا کا بازار لگا، اب سامان لین دین سب شیل شروع ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو اللہ پر اتنی پیاری، لوگ مال لے رہے ہیں اور یقین کر رہے ہیں، اور جو بات حضور اتنے صادق الامین ہے. The best qualities of a businessman are to be honest and to be very very جو ہے polite اور ایمانداری دیانتداری کے ساتھ کاروبار کریں. خاص طور پہ جو ہے آج کل، خیر وہ ایک الگ ٹاپک ہو جائے گا. اب ایک شخص آئے میں اور اس نے کہا کہ یہ مال اصلی ہے، یہ وہ سب، اور وہ گول گول باتیں کرنے لگا. اس پر کہا کہ اے محمد، اگر یہ بات تم جو کہہ رہے ہو یہ مال کے تعلق سے اگر صحیح ہے تو تم لات اور عزا کی قسم اٹھاؤ. حضور نے منع فرمایا کہ میں ہرگز نہیں اٹھاؤں گا. اس شخص نے کہا یہ نبی آخر الزماں ہے. کہا کیوں؟ کہا عرب میں کوئی ایسا نہیں ہے جو لات و عزا کی قسم نہ اٹھائے، وہ نبی ہے جو انکار کر سکتا ہے. بس یہ سب باتیں اور کافی معجزات میسرہ دیکھنے لگے. اب قافلہ جو ہے واپس ہونے لگا کیونکہ بہت سارا مال جو ہے وہ سیل ہو رہا ہے. اب جب واپس ہو رہا ہے قافلہ تو میسرہ نے ایک بات دیکھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرف تشریف لے جا رہے ہیں اتنی دھوپ ہے مگر حضور کے اوپر سایہ ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ سب بہت ساری باتیں جو ہے میسرہ نے نوٹ کی، بہت سارے معجزات دیکھے، سب کو نوٹ کی، مگر قافلے میں اتنی برکت ہوئی، دگنا پروفٹ ہوا. قافلہ واپس ہو رہا ہے مگر جب وادی فاطمہ کے قریب پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میسرہ سے فرمایا کہ تم ایک گھوڑا لے کر چلے جاؤ کیونکہ ہمارے ساتھ سامان بھی ہے. کیونکہ وہ زمانے میں سامان وہاں پہ بھی سیل ہوتا تھا، وہاں کا خریدا ہوا سامان یہاں پہ سیل ہوتا تھا، تو یہ سب ایک پوری سیٹنگ ہوتی تھی. تو حضور نے فرمایا کہ تم آگے ہو جاؤ، ہم تھوڑا بعد میں آئیں گے. تو میسرہ جو ہے وہ آگے ہو کر حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے پاس پہنچ کر پوری رپورٹ دی کہ ڈبل پروفٹ ہوا ہے، اور جو ہے اتنے دیوانے ہو گئے حضور کے کہ قدموں میں گر گئے، اور پورا جو ہے واقعہ بیان کیا کہ یہ ہوا اور یہ ہوا، اور یہ راہب نے ایسا فرمایا، اور حضور چلتے تھے تو بادل سایہ کرتے ہیں، اور حضور کی بے شمار معجزوں کا ذکر کیا، سب کچھ بتایا. اونٹوں پر ہاتھ پھیرا تو اونٹ تیزی سے چلنے لگے، اور یہ وہ سب ساری باتیں بیان کی. اللہ پر بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی کے مارے جھوم اٹھی. اور اب آپ ملکۃ العرب ہیں مگر پھر بھی آپ اٹھ کر کھڑی ہوئی اور اپنی بالکنی میں اس قافلے کے انتظار میں کھڑی ہے. غلام سب لوگ، لونڈی سب پیچھے کھڑے، خود ملکۃ العرب اللہ اکبر بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کھڑی ہو گئی، دیکھ رہی قافلہ. اب دور سے دیکھا کہ قافلہ آ رہا ہے، تیز دھوپ ہے، مگر ماں خدیجۃ الکبریٰ نے دیکھا کہ سب کے اوپر تیز دھوپ ہے، محمد عربی کے سر پر سایہ ہے. اللہ اکبر، آپ کے سر پر دھوپ نہیں ہے. اللہ. اب بہت سارا پروفٹ ہوا تو اجرت جو طے پائی تھی 4 اونٹ کی تھی، تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے 8 اونٹ دیے. اللہ اکبر. اب یہ مکہ میں بات بہت مشہور ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تجارت کی، ہر طرف محمد محمد ہونے لگا کہ اتنا پروفٹ ہوا، اور ان سے تو بڑا کوئی تاجر نہیں ہے. بہت ساری باتیں ہوئی. اب یہاں میں پوز کروں گا اور آخری بات میں بیان کروں گا کیونکہ ابھی 13-14 منٹ ہو گئے. اب نکاح کے تعلق سے بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب باتیں آگے پیچھے کی سب یاد ہے، جو آپ میرا درس سنیں آگے، وہ کاہنہ کی، وہ یہودی کی، اور ورقہ بن نوفل کی سب باتیں اندر ہیں. اور جب قافلے میں جو باتیں جو ہے میسرہ نے بتائی، سب چیز پتہ تو چل گیا کہ یہ آخری نبی ہیں. اللہ، ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا ہے، آخری نبی. ایک دن اپنی خاص سہیلی نفیسہ بنت امیہ سے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ میں محمد عربی سے نکاح کر لوں. تو نفیسہ بن امیہ نے کہا کہ اتنے بڑے بڑے رؤسا کے رشتے آ رہے ہیں اور تم مطلب ان رشتوں کو پسند نہیں کر رہی ہو. تو کہا نہیں، مجھے تو نکاح کرنا ہے تو محمد عربی سے، تم کوئی ترکیب کرو. تو نے کہا ٹھیک ہے. تو نفیسہ بنت امیہ کی سہیلی تھی جو ابو طالب کی بیٹی تھی، جن کا نام تھا عتیقہ. اب اس سہیلی کے پاس پہنچی اور سارا واقعہ بیان کیا. تو عتیقہ سے کہا کہ دیکھو بھائی، ابھی کسی کو کوئی بات نہیں بتانی ہے، ٹھیک ہے؟ میں تمہارے گھر آؤں گی، تم ایسی سیٹنگ کرو کہ جب سارے گھر میں جمع ہو تب مجھے بلا لینا،
اور میں بات چھیڑوں گی اور تم میری بات پر سب سے پہلے جو ہے ہاں کہنا. کہا ٹھیک ہے, بات ہو گئی. اب کیوں نہ, کیونکہ ابو طالب کی بیٹی عتیقہ وہ بھی خوش ہو گئی کہ اتنے بڑے گھرانے کا رشتہ کون جو ہے جانے گا. اللہ اکبر. بس باتیں ہوتی رہی. پھر 5-7 دن گزرے تو دیکھا عتیقہ نے کہ سارے جمع ہوئے ہیں, بلایا تو نفیسہ بنت امیہ آئی اور آ کر جو ہے ابو طالب کی جوزہ کے پاس بیٹھ گئی, اور ابو طالب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف بیٹھے ہوئے ہیں, باتیں چل رہی ہے. اتنے میں نفیسہ آ کر کہنے لگی کہ ارے بھائی اب تو سب طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی محمد عربی کے چرچے ہیں, محمد محمد ہو رہا ہے پورے مکہ میں, سمجھے نا. اب کیا بات کہیں, کیا بات کہیں بھائی, اتنی مطلب تجارت اور اتنی مطلب ترقی اور سب طرف محمد محمد ہے. بس باتیں چل رہی. اس نے کہا کہ نفیسہ نے کہا کہ بھائی آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے. تو اس پر حضور نے فرمایا کہ میری ظاہری جو ہے مال کی حالت جو ہے وہ صحیح نہیں, مہر کی رقم جب میرے پاس جمع ہوگی تب دیکھا جائے گا. تو اس پر نفیسہ بنت امیہ نے خود کہا کہ اگر کوئی مالدار عورت آپ سے شادی کرنے کو تیار ہو جائے تب. تو حضور نے فرمایا کون ہے وہ. تو اس پر نفیسہ نے کہا خدیجہ. بس اتنا سننا تھا کہ ایک سائلنس ہو گیا. اللہ. اب اس سائلنس کو توڑنے والا کون تھا؟ عتیقہ. انہوں نے پہلے کہا مجھے تو منظور ہے. اب بس سائلنس ٹوٹا تو ابو طالب نے کہا مجھے بھی منظور ہے, اور جب ابو طالب نے کہتے تو ان کی جوزہ نے بھی کہا مجھے بھی منظور ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مسکرا دیا. معلوم ہی تھا کہ اللہ نے آپ کو غیب کا علم دیا. اللہ اکبر. بات چلی. ٹھیک ہے, نفیسہ نے کہا ٹھیک ہے, میں ملکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بات پہنچا دیتی ہوں, پھر آگے کی کارروائی آپ لوگ کر لیں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں سے مشورہ ہوا, یہ سب بات طے پائی, اور نکاح جو ہے 595 عیسوی میں اللہ اکبر طے پایا. اور یہ بگیسٹ نکاح تھا عرب میں, بہت سارے لوگ انوائٹڈ تھے. ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر والے ورقہ بن نوفل, حاکم بن حزام, اور حضرت حمزہ, حضرت عباس, بہت سارے لوگ, اور خاص بعد الانبیاء و افضل البشر حضرت سیدنا صدیق اکبر بھی موجود ہیں. اللہ اکبر. اور ابو ہاشم کے روسا, بہت سارے لوگ. اور خاص بات معلوم ہے کون اسپیشل چیف گیسٹ تھی؟ حضرت حلیمہ سعدیہ. سبحان اللہ. ارے آپ دیکھیں تو کہیں ماں خدیجۃ الکبریٰ نے کسی کو محروم نہیں رکھا, اور آج بھی نہیں رکھ رہی. آپ ان کی قبر پہ جاؤ, دعا کرو انشاءاللہ. دیکھو بہت بہت مطلب ایسی ماں ہے وہ, قسم خدا کی, خود سے سب کچھ کیا ہے, سمجھے. ورقہ بن نوفل وکیل بنے, خطبہ پڑھا, ابو طالب نے بھی پڑھا, سب بات ہوئی. مہر جو ہے 20 اونٹ, ایک روایت کے مطابق 500 درہم, سب طے پائے, سب ہوا. ایک ایسا جوڑا, اللہ اکبر, عرب کی سرزمین, ملائکہ, حوران جنت سب دیکھ رہے ہیں. شوہر طاہر تو بیوی طاہرہ. اللہ اکبر. جس کو اللہ نے سلام بھیجا ہو ان کا واقعہ کیا. اللہ اکبر. کیا بات ہے. نکاح ہوا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہ رہے ہیں ماں خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ, اور باتوں میں سب ہوتے ہیں, حاسد ہوتے ہیں. کہا کہ محمد عربی تو در یتیم ہے, ان کے پاس کیا تھا, وہ تو سب خدیجہ کا مال ہے. جب حضرت خدیجہ کو بات یہ پتہ ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا کہ میں پورا مال آپ کو دینا چاہتی ہوں, میں پورا مال. حضور نے فرمایا آپ کیا کہہ رہی ہیں, آپ جانتی ہیں آپ کیا کہہ رہی ہیں, میں مال تو کچھ نہیں رکھوں گا, سب غربا و مساکین و یتیموں میں تقسیم کر دوں گا, اور غلام تو میں رکھتا نہیں ہوں, کیونکہ میرے نزدیک سب جو ہے انسان صحیح ہے, برابر ہے. تو کہا ہاں میں سمجھتی ہوں میں کیا کہہ رہی ہوں. ٹھیک ہے, حضور نے قبول فرمایا, اور کعبۃ اللہ میں جا کر جو ہے آپ نے خطبہ دیا, اعلان کیا کہ جتنے غلام ہیں سب آزاد. اللہ اکبر. سب آزاد ہو گئے. جو خاص تھے وہ رہ گئے, ان میں خاص تھے زید بن حارثہ, اللہ اکبر, رضی اللہ تعالیٰ, صحابی رسول. انشاءاللہ ان کے بارے میں بھی درس دوں گا بعد میں. اب خاص تھے رہ گئے. پھر مال جو ہے تقسیم ہونے لگا. ایک خانقاہ لگی خدیجہ کی. اللہ اکبر. مال آ رہا ہے, جو لوگ جا رہے ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, سب. اللہ اکبر. ہوتا گیا واقعہ. پھر آپ کی عمر جو ہے ظاہری ہوتی گئی. پھر الحمدللہ رب العالمین ہجرت سے کچھ ماہ پہلے اس جنتی خاتون نے جو سب سے پہلے اسلام لائی ہے, دنیا سے رحلت کی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو قبر شریف میں اتارا. اس وقت نماز جنازہ کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے. جنت المالا میں آپ کا مزار ہے,
کب سے آپ زیارت کر رہے ہیں، انشاءاللہ کوشش کروں گا اس سال بھی لائیو زیارت کراؤں۔ 20 منٹ ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، پھر کبھی موقع ملا تو اور بھی بیان کروں گا، بس مختصر بیان کرنا تھا، کر دیا۔